بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نئی ٹیم، نیا آپریشن اور نئے ٹارگٹ۔ تو جناب خبر بڑی زبردست ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں، درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو ویلوگ کے آغاز میں اپنی مین سٹوری سے آنے سے پہلے ذرا آپ کو کچھ اور اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ گوش گزار کرنی ہے۔ ایک تو جناب علی عمران خان صاحب کے لیے مشکلات مزید بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک تو آپ کے علم میں ہے کہ کل ان پہ سائفر جو ہے اس پر کارروائی آگے بڑھی، نقول فراہم کر دی گئی، اب ان پہ فرد جرم عائد کی جائے گی۔ لیکن ایک اور بہت بڑا مقدمہ ہے جس پر کارروائی آگے بڑھ چکی ہے، اور وہ ہے مقدمہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس، جس میں عمران خان، بشرا بی بی، ملک ریاض اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک ریفرنس جو ہے وہ نیب کی طرف سے احتساب عدالت میں جمع کروایا گیا تھا۔ یہ ریفرنس عدالت نے تسلیم کر لیا، مطلب اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب اس پر بھی کارروائی کا آغاز شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے عدالت نے 6 دسمبر کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو نوٹس ہیں۔ عمران خان تو گرفتار ہیں۔ عمران خان کا ٹرائل جو ہے وہ جیل ٹرائل ہونا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چونکہ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ نیب کی جو یہ عدالت ہے یہ جیل ٹرائل کرے گی، اور بشرا بی بی کی بھی حاضری ہو سکتا ہے جیل میں کروائی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر اس میں نامزد ملزمان ہیں، جن میں پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض ہیں، ان کے صاحبزادے احمد علی ریاض یہ بھی ہیں۔ اسی طرح شہزاد اکبر صاحب، اس میں پتہ ہے آپ کو عمران خان کے بڑے قریبی تھے شہزاد اکبر، وہ ہیں۔ زلفی بخاری کا نام ہے۔ ضیاء المصطفیٰ نسیم صاحب ہیں، یہ بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں۔ اور فرا گوگی، فرت شہزادی عرف فرا گوگی، فرا گینگ، بشرا کی وہ فرنٹ لیڈی، عمران خان کی فرنٹ لیڈی، اور جن کے ذریعے عمران خان نے جو ہے وہ پنجاب میں تو خیر کرپشن کے جناب انہوں نے ایسا ادھم مچایا، اور پھر اس کے بعد منی لانڈرنگ میں بھی یہ ان کا نام آ رہا ہے۔ اور فرا گوگی کے لیے مصروف نے اتنا پیسہ خرچ کیا، اس کو پاسپورٹ لے کے دیا، پھر باہر بھجوا دیا، پھر ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کسی پہ کوئی لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ پاسپورٹ پہ خرچ کر دیں، اور وہ بلا وجہ تو نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس میں چیز ہوگی۔ تو مبینہ طور پہ تو وہ منی لانڈرنگ میں ملوث رہی ہیں کہ عمران خان کا پیسہ باہر لے کے گئی ہیں اور وہاں پہ انویسٹ کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے فرا گوگی اس میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ فرا گوگی کا نام صرف یہ القادر والے میں نہیں، اور بھی بڑی چیزوں میں آنا ہے۔ توشہ خانہ میں بھی وہ ملوث ہیں، گھڑیاں بیچنے بچوانے میں ملوث ہیں، گھڑیاں منگوانے میں ملوث ہیں، تحفے لینے میں، تحفوں کی وہ ڈیل کروانے میں۔ تو فرا گوگی جو ہے وہ بڑی اہم شخصیت ہے۔ لیکن یہ جن کے نام میں نے ابھی آپ کو بتائیے، عمران اور بشرا کے علاوہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مفرور ہیں۔ تو لہٰذا چونکہ یہ پاکستان میں نہیں ہیں تو ان کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا، اور باقی لوگوں کو اس معاملے پہ طلب کر لیا گیا ہے۔ دیکھیں اب عمران خان اس میں کیا موقف اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ عمران خان تو کہتا بھائی میں تو صادق اور امین ہوں، میں نے تو کوئی چوری کی ہی نہیں۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان میں آئے تھے، یہ اسٹیٹ بینک میں جانے کی بجائے غلطی سے ان کی حکومت نے ایسا فیصلہ کر دیا کہ سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ بھی پاکستان کا ادارہ ہے اور اسٹیٹ بینک بھی پاکستان کا ادارہ ہے، تو لہٰذا گھر کی بات گھر میں رہ گئی، پیسہ تو پاکستان میں موجود ہے۔ لیکن خان صاحب آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ القادر کی جو زمین آپ نے اس ڈیل کے اگینسٹ لی تھی وہ کیسے لی؟ ملک ریاض نے یہ اتنی بڑی زمین آپ کو کیوں دی؟ آپ کو یہ بلڈنگ وہاں پہ جو القادر کے نام پہ آپ نے ٹرسٹ قائم کیا تھا وہ بلڈنگ کھڑی کر کے دی، پیسہ لگایا، اور وہاں پہ بچے اب کیوں نہیں زیر تعلیم؟ وہ کیوں غیر فعال ہے؟ اس کی وجہ بھی تو آپ بتائیں نا۔ ٹھیک ہے، ملک ریاض نے کس رشتے یا کس وہ لگن میں آپ کی اہلیہ محترمہ جناب بشرا بی بی کو 5 قرات ہیرے کی انگوٹھیاں تحفے میں دیں، اور باقی لوگوں نے یہ تحفے جو دیے تھے یہ کس وجہ سے دیے تھے؟ یہ اسی طرح کی آپ نے ان کے لیے سہولت کاری کی جس طرح کی ملک ریاض کو آپ نے سہولت کاری فراہم کی تھی کہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے باہر گیا، پکڑا گیا، اور جب وہاں سے پیسہ پاکستان واپس آنا تھا، یہ پاکستان کا پیسہ تھا بھائی، عوام کا پیسہ تھا، یہ ٹیکس کا پیسہ تھا، یہ واپس پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا۔ لیکن آپ نے وہ اس اکاؤنٹ کی بجائے سپریم کورٹ میں اس اکاؤنٹ میں ڈال دیے جہاں پہ ملک ریاض نے پیسہ جمع کروانا تھا 460 ارب کا، وہ جو جرمانہ تھا کراچی بحریہ والا۔ تو آپ نے تو ان کے لیے یہ ساری جو سہولت کاری کی، آپ نے مس یوز کیا اپنے اختیارات کا۔ بنیادی طور پہ یہ جو ہے وہ کرپشن کا بھی کیس ہے، اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا بھی کیس بنتا ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم جو ہے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ آپ نے بند لفافے میں
جب اس کی منظوری لی تو تبھی سے معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے. اگر معاملہ مشکوک نہیں تو پھر ضرورت تو کسی کہ جناب بند لفافے یہ سارا کچھ کرن دی. جب شہزاد اکبر صاحب یہ بند لفافہ لے کے گئے اور اس پہ اعتراض کیا شیریں مزاری صاحبہ اور دیگر لوگوں نے کہ یہ کیا طریقہ ہے, ایک چیز ایجنڈے میں شامل نہیں ہے, اس کی ڈیٹیلز آپ ہمیں بتا نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کی منظوری دے دیں. اور بعد میں آپ نے جناب, چونکہ آپ تو ثاقب نثار کے سرٹیفائڈ صادق اور امین تھے, آپ نے پھر خود انٹری ڈالی کیونکہ کرنا ضروری تھا نا, اور آپ نے کہا جی میں نے دیکھ لیا ہے تو لہٰذا میں مطمئن ہوں یہ بالکل ٹھیک کام ہو رہا ہے, تو لہٰذا آپ اس کی منظوری دے دیں. تو آپ چونکہ اس پارٹی کے ہیڈ تھے, جس پارٹی کی حکومت تھی, آپ وزیر اعظم تھے, آپ پہ اعتماد کر کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کی منظوری دے دی. اب تو ان کے بیانات بھی موجود ہیں, اور یہ جو تقریباً کوئی آئی تھنک 60 کے قریب ہیں شاید, اس میں وعدہ معاف گواہ کہہ دیا, ٹوٹل جو گواہان ہیں, اور اعظم خان کا بھی اس میں نام ہے, ان کے گواہان کی فہرست میں اعظم خان کا بھی نام ہے. تو لہٰذا یہ لوگ جو اور باقی جو اس وقت کے آپ کی کابینہ کے ممبر تھے ان کے نام بھی شامل ہیں. تو جب یہ حقیقت سامنے آئے گی نا تو تب پتہ چلے گا کہ جناب آپ کتنے صادق اور امین تھے, اور آپ نے یہ جو پاکستان میں کرپشن کا بازار گرم کر رکھا تھا نا, وہ تو خیر اب ساری حقیقتیں سامنے آئی چکی. پنجاب کا جس طرح آپ نے بیڑا غرق کیا وہ تو ماضی کی مثال ہی نہیں بھائی ملتی. تو جناب اس کے ساتھ ساتھ یہ کرپشن بھی اور جھوٹوں میں بھی انہوں نے نا کسی کا ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کل میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا تھا نا کہ جی میں نے تو بشرا بی بی کو نکاح کے بعد پہلی بار دیکھا تھا, اور میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا کہ یار ایک بندہ 4 گھنٹے ایک عورت کے ساتھ کمرے میں بیٹھا رہے اور وہ کہے جی میں نے تو اس کا دیدار ہی نہیں کیا, اور پھر وہ بھی عمران خان, وہ عمران خان کے جس کے ماضی سے پوری دنیا آشنا ہے, وہ جانتی ہے یہ کس کردار کا مالک انسان ہے, یہ نکاح کے بغیر بچے پیدا کرنے والا انسان ہے یار. ٹریان وائٹ وہ اپنا وہ کون ہے بچی, اس کے علاوہ ان کی جو ماضی کی محبتیں اور عاشقی اور مشوقی یہ کس سے ڈھکی چھپی ہے. انبساط خان کا وہ انٹرویو جو ہے اس کو کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں. میاں یوسف صلاح الدین کی حویلی میں وہ جو بچیوں کی چیخو پکار تھی اس سے کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے بارے میں جو آپ کے ماضی کے جو دوست آپ کے قریب رہے ہیں, محسن بیگ صاحب ہوں یا کوئی اور ہو, وہ جو باتیں کرتے ہیں بھائی آپ ان سے کیسے انکار کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ کی طبیعت سے تو سارے واقف ہیں. اور اب تو جناب آپ کا وہ ہمراز جو ہے وہ بندہ جو آپ کے ساتھ جاتا تھا, جیسے ہوتا نہیں ہے کہ مطلب آپ نے اگر کہیں ڈیٹ ویٹ پہ جانا ہو یار, تو کوئی نہ کوئی یار سجن ایسا ہوتا ہے کہ جنہوں بندہ نہ دس کے جانا کہ بھی میں اتنے چلنا وا, یا کئی بار ہوتا ہے کہ یار سجن نال چل جاتا, اچھا یار تو ذرا سائڈ پہ بیٹھ جائیں تو اسی ذرا 2 گھنٹے یا تھوڑی دیر گپ شپ لاواں گے تو آ جائیں گے. تو وہ بندہ جو آپ کے ساتھ جاتا تھا اب تو اس نے بھی کہہ دیا, اون چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا یہ جو کہنا ہے نا یہ تو سراسر غلط بیانی ہے, کیونکہ وہ تو آئی وٹنس ہے نا اس بات کے کہ خان صاحب کب گئے, کہاں گئے, کتنے گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے, کتنی بار ملاقات ہوئی, اور کتنی بار پاک پتن میں, کتنی بار ڈی ایچ اے میں, اور کتنی بار بنی گالا میں کیا کچھ ہوتا رہا. خیر وہ, اور انہوں نے صرف ایک ورڈ یوز کیا ہے, میں سمجھتا بڑا خوبصورت ہے. انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کا یہ کہنا کہ جی میں نے بشرا بی بی کو نکاح کے بعد پہلی بار دیکھا تھا, یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور ہمیں تو جناب پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا, چونکہ اس کی زبان سے سچ اگل ہی نہیں سکتا. میں نے تو کل ہی آپ کو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ جھوٹا انسان ہے, اس پہ اعتبار نہ کرنا. اور جناب اس جھوٹے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اپنا خود اس کا گھر بھی برباد ہو چکا ہے نا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پارٹی بھی تتر بتر ہو چکی ہے. اور ویسے بھی یہ کوئی پارٹی تھی نہیں یار, یہ کوئی سیاسی پارٹی تھوڑی تھی, یہ تو بھانمتی کا کنبہ تھا جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. ان سب کا جو ہے نا وہ مطمع نظر تھا کہ اپنے اپنے حصے کا جو ہے وہ ہم نے کھینچنا ہے مال. اور اب جب یہ پارٹی جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ چکی ہے تو اب ان میں جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہے, وہ حصے بکھرے کرنے کی لڑائی جو ہے نا, چوری کا مال جو بندیاں ونڈیاں پہنتے فرنجی ہوں ہے. تو اب جناب انہوں نے وہ برسٹر گوہر صاحب, وہ جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گوہر نایاب جو ہے یہ تو آصف علی زرداری کا تراشا ہوا ہیرا ہے, اور اس زرداری کے تراشے ہوئے ہیرے کو عمران خان نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے, اور اپنی وہ جو پارٹی جس کی وہ بڑی مطلب سمجھتے ہیں کہ جی میں نے بڑی محنت کی ہے, وہ اٹھا کے بیرسٹر گوہر کی جھولی میں رکھ دیا. اور اس کی وجہ سے اب تحریک انصاف کے اندر ایک مزید ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے. ایک تو اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر, وہ پنجابی کہتے ہیں نہ ہاتھوں کے پیچھے پڑنا, وہ نہ ہاتھوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں جی. انہوں نے اس معاملے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ
اور عمران خان کے ایک کزن ہیں سعید اللہ نیازی صاحب، یہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن نہ تو انہیں ووٹر لسٹ فراہم کی گئی، نہ انہیں نامینیشن پیپر دیے گئے، نہ انہیں کوئی اور جو مطلوبہ چیزیں تھیں اس حوالے سے وہ ان کو فراہم کی گئی، نہ پروسیس مکمل کیا گیا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم تو اس کو چیلنج کریں گے۔ اور اب تو پی ٹی آئی کے ورکرز نے بھی اپنا وہ نامنظور گوہر نامنظور کے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکلا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیا عمران خان صاحب نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک بندہ جو ان کی وکالت کر رہا تھا اس بندے کو پارٹی پکڑا دی ہے، اور جو لوگ پچھلے کئی سال سے ان کی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے اور اس مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، اگر کسی وکیل کے ہاتھ ہی پارٹی دینی سی تو پھر اپنے وکیل مر گئے سن۔ وہ کہتے ہیں یہ اپنے وکیلوں کو دیتے، ان کو کیوں نہیں کیا؟ تو لہٰذا عمران خان جو ہے وہ اور ان کی جماعت یہ کنگز پارٹی یہ مکافات عمل کا شکار ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے، اور ان کے لیے مطلب جو کچھ انہوں نے کیا اس کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ اور جناب اب آتے ہیں ہم اپنے اس ویلاگ کی جو مین سٹوری ہے، جو کہ آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھی ہے، جس میں آرمی چیف کی ٹیم اور تیل والا ڈنڈا تیار ہے۔ تو بھائی یہ بالکل ایسے ہی ہے، نئی ٹیم، نیا آپریشن، نئے ٹارگٹ، کاروائی تیز ہے، بالکل جناب کاروائی تیز ہو چکی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ اپنا 1 سال مکمل کر چکے ہیں، اور اپنے اس 1 سال میں ان کی جو اچیومنٹس ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہیں، انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں مافیاز کو پہ ہاتھ ڈالا ہے، انہوں نے پاکستان میں ذخیرہ اندوزی، یہ سمگلنگ، یہ لوٹ مار، یہ ڈالر مافیا، ان سب کو جو ہے وہ کینڈے میں لے کے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ان کے وہ جو بعد میں پھڑ پھڑاتے تھے نا، وہ بھی ان کے پھڑ پھڑانے کے پار ہی کاٹ دیے ان کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حالانکہ جب یہ آپریشن لانچ کیا گیا تھا تو وہ یہ معاملہ یہاں پہ درپیش یہ تھا کہ ان کے آنے سے پہلے اور ان کے جو پیشرو تھے یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے کچھ اس طرح کی فیلڈنگ کی ہوئی تھی کہ یہ بہتر پرفارم نہ کر سکے۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑے تدبر کے ساتھ جو ہے پرفارم بھی کیا، 9 مئی جیسی سازش کو ناکام بنایا۔ انہوں نے اپنے خلاف ہونے والے مظاہروں پر جو ہے بڑے تدبر کا مظاہرہ کیا، اچھی طرح سے ان کو ڈیل کیا، اور اس کے باوجود ان کو حالانکہ وہ ٹیم ان کی اپنی نہیں تھی، انہوں نے پھر بھی پرفارم کیا اور سب کو ساتھ لے کے چلتے رہے۔ اب چونکہ 1 سال کے بعد حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں، جناب عاصم منیر صاحب نے اپنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی 50% تک جو آفیسرز ہیں وہ پروموٹ کر چکے ہیں۔ ان کی اپنی ٹیم جو ہے 50% تک اب فوج میں آ چکی ہے، اور باقی جو کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی اگلے چند ماہ میں جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ آتی جائے گی، چیزیں جو ہیں وہ آپ کو مزید ریفائن ہوتی ہوئی، اور آرمی چیف صاحب کی گرپ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ حالانکہ اس وقت بھی ان کی گرپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ جو آپریشنز انہوں نے کیے تھے۔ تو جناب اب جو ڈنڈا چلنے لگا ہے نا، یہ ڈنڈا بڑا پہلے کی طرح کا ڈنڈا، لیکن یہ اور بے رحم قسم کی کارروائی ہے، کیونکہ وہ لوگ جو پہلے کی پوسٹ پہ بیٹھے تھے اب ان کو ہومیوپیتھی جو عہدے ہیں نا ان پہ ٹرانسفر کر دیا گیا، جیسے کہ جسٹ لائک وہ کیا تھے آصف غفور صاحب اب چلیں گے نا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایز اے صدر ہیں، وہ اگلے کوئی 10-11 ماہ جتنا ان کا ٹائم ہے وہ وہاں پہ وہ وقت گزاریں گے، اور اسی طرح جو باقی لوگ تھے ان کو بھی اسی قسم کے جو عہدے ہیں وہاں پہ بھیج دیا گیا ہے۔ جو کی پوسٹ ہیں، جو آپریشنل جو عہدے ہیں جن کی زیادہ اہمیت ہے، وہاں پہ آرمی چیف صاحب کے جو ہے وہ اپنے جو چوز کردہ ان کے آفیسرز ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ٹیم ہے، یہ بہتر پرفارم کرے گی، وہ آ چکی ہے۔ اور جناب اب یہ جو جتنے بھی اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ وہ پاکستان میں کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی سیاسی عدم استحکام پیدا کر سکتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ جو معاشی عدم استحکام پیدا کر سکتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں دھمکی دوں گا اور یہ پورا نظام جو ہے وہ بند کر کے رکھ دوں گا، تو بھائی یہ کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اب جو نئی ٹیم آئی ہے ان کو جو ٹارگٹس دیے گئے ہیں اس کے مطابق پورے ملک میں ایک بے رحم آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے میں نے آپ کو جو خبر دی تھی کہ یہ جو شوگر مافیا ہے اس کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 30 ارب روپے کی جی ایس ٹی ہے جو ان کے ذمے ہے، جنہوں نے پیسہ کھا گئے ہیں، یہ دیا نہیں ہے، تو سر یہ 30 ارب روپیہ جو ہے نا وہ سود سمیت ان سے واپس لیا جانا ہے۔ وہ پیسے آپ دیکھیں وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ ڈالر کے پر کٹے ہیں، اس کو مزید کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی کے خلاف جو ہے وہ آپ کو آپریشن اگلے چند روز میں جو ہے وہ مزید اس میں شدت آتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ہاں، جو لوگ جو ہے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور جو بندے جو ہے مختلف سازشوں میں ملوث تھے لیکن اس وقت وہ زیر زمین ہیں
وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں اور کہیں کبھی کبھی ٹویٹر پہ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ بھی آپ کو جو ہے وہ طوطے کی طرح ٹین ٹین بولتے ہوئے دکھائی بھی دیں گے، اور ان کے بارے میں خبریں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دھر لیے گئے ہیں۔ تو یہ جو تیز کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں، یہ جناب ایک مخصوص جماعت جس کا میں ذکر خیر کر رہا ہوں چونکہ سازش انہوں نے کی ہے نا، ان کے لیے بھی ناگوار گزرے گی، اور ہر اس مافیا کے لیے ناگوار گزرے گی جو یہ سمجھتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے جنت ہے۔ بھائی اب پاکستان آپ کے لیے جنت نہیں ہے، چونکہ آرمی چیف صاحب اس بات پہ کمیٹڈ نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اور یہاں پہ ہر قسم کے مافیا کا خاتمہ کرنا ہے۔ اب یہ آنے والے جو چند ماہ ہیں، یہ پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے بھائی، کیونکہ پاکستان میں جو بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے نا، آنی ہے یا آ رہی ہے، وہ ساری کی ساری یہ مشروط ہے ان چیزوں سے کہ یار یہ آپ نے یہاں سے یہ گند کا صفایا کرنا ہے، یہ جو بیرونی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، یہاں پہ جو ایک مافیا جو اپنی کاروائیاں ڈال رہا ہے، ان کو بھی روکنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ یہ گند کا صفایا کرنے سے ہی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا آرمی چیف کی جو فیصلہ ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونے جا رہی، اور جناب ڈنڈا جو ہے وہ بے رحم قسم کا ڈنڈا جو ہے وہ پھرنے کے لیے تیار ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔